ہمیں عادت پڑنی چاہیے کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن میں ضرور دیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع اور مکمل ترین رہنمائی میں اس سوال کا جواب ضرور ہوگا۔ تو اپنی عقل اور جذبات سے اس کا جواب دینے کے بجائے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اس صورتحال کا جواب ہم کو کیسے دیں، ہم کیسے دیں، اس بارے میں قرآن اور رسول اللہ کی رہنمائی کیا ہے، یہ عادت پڑنی چاہیے۔ ہماری جذبات بھڑک جائیں اور ہم لے جا کے اس کا سر قلم کر دیں، ہم اس کو مار ڈالیں، ہم اسے گلا کاٹ دیں اس کا، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اور اب میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے جتنے اچھے جذبات ہوں اس شخص کے، جو بھی گستاخی رسول کرنے والے کو مار ڈالتا ہے وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ نہیں سکھایا اللہ نے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ مجھے تھوڑا کہنے دیجئے کہ مسلمان ناراض ہو جائیں گے یہ بات سن کر، اس ڈر کے مارے ہمارے علماء شاید اس بات کو زیادہ کھول کر بیان نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس انتقام لینے والے مسلمان کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے اس قدم کو گلوریفائی کرتے ہیں، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ قرآن کی رہنمائی آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں کہ دشمن آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے، مشتعل کر کے کوئی ایسی حرکت کروانا چاہتا ہے جس کو خوب پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر کے وہ اپنی قوم میں یہ میسج دے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے وحشی ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، یہ جنونی لوگ ہیں، یہ بدو اور غیر مہذب اور ان سیولائزڈ لوگ ہیں، یہ ایک مہذب سوسائٹی میں رہنے کے آداب نہیں جانتے، یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ ہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ ایسی حرکت کریں، ان کا ایک آدمی مر جائے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو خوش ہوتے ہیں جب ایسا کوئی واقعہ ہمارا کوئی آدمی غصے میں آ کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اس سے اسلام سے نفرت دلانے کے ان کے مشن کو تقویت پہنچتی ہے اور وہ اس کو بڑی مہارت کے ساتھ اور پروپیگنڈے کی بھرپور طاقت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے مان لیجیے کسی کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تو آپ کامیاب ہوئے یا آپ کا دشمن کامیاب ہوا؟ آپ جنگ جیتے یا آپ کا دشمن جیتا؟ آپ ہار گئے۔ دشمن آپ سے جو کام کرانا چاہتا تھا وہ آپ نے کر ڈالا، پروپیگنڈے کا ایک بہترین مواد اس کو فراہم کر دیا، پروپیگنڈے کا ایک بہترین مواد اس کو فراہم کر دیا۔ یہ تو آپ نے بہت بڑی غلط حرکت کی۔ میں کسی قیمت پر ایسے کسی بھی قدم کو سراہ نہیں سکتا۔ اور میں کیا سراہ؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے اسوے کے خلاف ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے یہ سمجھانے کے لیے ہم کو مناسب زبان استعمال کرنی چاہیے تاکہ قرآن کا پورا میسج آپ تک پہنچے۔ اگر ہم صرف اتنی ہی بات سے کام لیں گے، یہ اتنے ہی کہیں گے کہ مسلمانوں صبر کرو، تو عربی زبان میں صبر کا جو مفہوم ہے وہ آپ تک کنوے نہیں ہوگا، اور آپ کو بجا طور پر یا آپ میں سے کچھ کو بجا طور پر شکایت ہوگی کہ یہ علماء ہمیں بزدل بنا رہے ہیں، بس مار کھاتے رہو، کچھ نہ مت کرو۔ یہ صبر کا مطلب نہیں ہے کہ کچھ مت کرو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کرو وہ سوچ سمجھ کر کرو، نتیجہ اور انجام تمہارے حق میں نکلے گا یا تمہارے خلاف نکلے گا۔ جس قدم سے نتیجہ تمہارے حق میں نکلے گا وہ ضرور اٹھاؤ، جس قدم سے نتیجہ تمہارے خلاف نکلے گا، تمہارے مشن کے خلاف نکلے گا، اس کو مت کرو۔ کچھ نہ کرنے کا نام صبر نہیں ہے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا نام صبر ہے۔ قدم نہ اٹھانا اسے صبر نہیں کہتے۔ بے سوچے سمجھے قدم نہ اٹھاؤ، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، اس کا نام صبر ہے۔
جب قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بزدلوں کے ساتھ ہے، شکست تسلیم کر لینے والوں کے ساتھ ہے، ایک گال پر تماچا کھانے کے بعد دوسرا گال پیش کر دینے والوں کے ساتھ ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ یہ اردو کے صبر کا مفہوم ہو سکتا ہے، قرآن کے اور عربی کے صبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ قرآن کے اور عربی کے صبر کا مطلب وہ ہے جو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ قدم اٹھاؤ مگر سوچ سمجھ کر، غصے میں آ کر نہیں۔ غصے میں آ کر تو آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ مفتی صاحب کی خوشامد کرتے ہیں کہ کوئی راستہ نکال دیجیے۔ غصے میں آنے کے وقت میں، غصے کی کیفیت میں جو قدم اٹھایا جاتا ہے اکثر وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک آدھ آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ کیوں بھرا پڑا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا مذاق ان کی زندگی میں اڑایا گیا، کسی اور کا زندگی میں اتنا مذاق نہیں اڑایا گیا۔ مستقل گروپ تھے جن کا یہی کام تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے آپ کا مذاق اڑانا۔ حضور کے بارے میں تو یہ حالت تھی کہ کچھ لوگ تھے جو ماہرین تھے اس کے، اور وہ آپ کو ذہنی اور نفسیاتی اذیت پہنچانے کے لیے آپ کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ ہمارے مورخوں نے اور مفسروں نے بڑی تحقیق کر کے مکہ مکرمہ کے ان مشرک لیڈروں کا نام لکھے ہیں جن کا کام ہی مذاق اڑانا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ روز نئے نئے انداز سے مذاق اڑاتے تھے۔ کیا گزرتی تھی اللہ کے رسول کے حساس دل پر، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کی تسلی کے لیے بار بار آیتیں اللہ اتارتے تھے، بار بار۔ قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن ان تسلی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہدایات بھی دیتے تھے۔ ان ہدایات کا خلاصہ یہ ہے، میں ساری آیات تو اس وقت نہیں پیش کروں گا، میں پھر دہراتا ہوں کہ الفرقان کے اداریے میں نے منتخب 2-3 آیتیں اس سلسلے کی پیش کی ہیں اور ان کا پس منظر بیان کر کے ان کی تشریح بھی کی ہے۔ سورہ رعد کی ایک آیت ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ جب مکی زندگی میں، سورہ رعد مکی صورت ہے اور اس دور کی صورت ہے جب بہت سخت حالات تھے اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، بہت سخت حالات۔ تو یہ جو مذاق اڑانے کا سلسلہ بہت بڑھا، تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ محمد یہ پہلی بار تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، تم سے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اور اس وقت ہمیشہ ایک معمول میرا یہ تھا کہ میں ان مذاق اڑانے والوں کو ڈھیل دیتا تھا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں فوراً نہیں پکڑتا تھا، ان کو ڈھیل دیتا تھا، یہ اپنا اور مذاق اڑاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ایک وقت آتا تھا کہ میں ان کی گرفت کر لیتا تھا، ان کو دھر دبوچتا تھا، اور پھر ایسا عبرتناک سزا ملتی تھی ان کو۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ میں دیکھو اس وقت کے پیغمبروں کا جب مذاق اڑایا جاتا تھا تو وہ پیغمبر سزا نہیں دیتے تھے، نہ پیغمبروں کو چاہنے والے سزا دیتے تھے، وہ تو اپنے کام میں لگے رہتے تھے، میں سزا دیتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، سزا دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ بات بہت صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور آیتوں میں فرمائی ہے۔ مثلا اسی سورہ رعد کی آیت نمبر 40 و 41 اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، بہت صاف لفظوں میں، کہ ان مجرموں کو سزا دینے کی جو وعید سنا رہے ہیں ہم، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، تو وہ وعیدیں سب آپ کی زندگی میں پوری ہو جائیں گی، یہ ہم بالکل نہیں وعدہ کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ وعیدوں کو آپ کی زندگی میں پورا کر دیں، کچھ سزائیں ان کو مل جائیں، اور کچھ ہم آپ کی وفات کے بعد پورا کریں۔ اور یہ ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے سزا دینا، آپ کا کام تو ہمارے پیغام کو پہنچاتے رہنا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یہ بہت اہم بات ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہر طرف ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ہر مسلمان عجیب غریب قسم کی کیفیت میں ہے۔
یہ سن کر آپ کو یقیناً تسلی ہوگی کہ سزا ظلم کرنے والوں کو ملے گی، یقیناً ملے گی۔ ہمارے خواہش کے مطابق آج ہی مل جائے یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ سزا اللہ تعالیٰ دیں گے، کیا سزا دیں گے اور کب دیں گے یہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جلد بازی مت کیجیے، اللہ کے کام کو اللہ پر چھوڑیے۔ اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی ان کی شان میں گستاخی ہے تو مجھے کہنے دیجیے کہ اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ اللہ کی شان میں گستاخی، یہ جسارت ہے۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ اس خوبصورت زندگی کو ان تک پہنچانا ہے، عمل سے پہنچانا ہے، قول سے پہنچانا ہے، قلم سے پہنچانا ہے۔ یہ جو خوبصورت زندگی ہے اسلام، اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔